تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ جس دین کا فالو کرتے ہیں، جس دین کو مان کر ہم پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی گزارتے ہیں، اس دین کی خوبیوں سے واقف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آدمی کسی چیز کا یوز، استعمال اور اس کی ویلیو کو تب تک نہیں سمجھ پاتا جب تک اس کی پرائیورٹیز، اس کی اسپیشلٹیز اور اس کی ویلیویبلٹیز کو اور اس کی کوالٹیز کو نہ جانتا ہو۔ آج کل واشنگ مشینوں میں 3 قسم کے مشین چل رہے ہیں: آپریٹنگ مشین، سیمی آٹومیٹک اور فلی آٹومیٹک۔ جس گھرانے کی عورتیں زیادہ مصروف رہتی ہوں اور ان کے پاس وقت کی ہمہ ہمی ہو تو وہ فلی آٹومیٹک مشین خریدتے ہیں۔ ڈال دیا، اب بھول جاؤ، وہ آٹومیٹک چلے گا، دھوئے گا، پانی بدلے گا، 3 مرتبہ بدلے گا، ڈرین کرے گا، خشک کرے گا اور خود بخود بند ہو جائے گا، اور پھر جب آپ کو فرصت ملے تب اندر سے نکال لو اور پھر اس کو تھوڑی سی باہر کی ہوا دینے کے لیے رسی پر لٹکا دو۔ لیکن جو عورتیں اس فلی آٹومیٹک مشین کی خوبیوں کو جانتی نہ ہوں تو وہ اس مشین میں بھی لیکوڈ یا پاؤڈر ڈالنے کے بعد ایسی ہی فیلڈنگ بھرتی ہیں جیسے کہ آپریٹ کی جانے والی مشین کے اوپر فیلڈنگ بھرتی۔ گیس میں، اوون مشین میں اور دیگر چیزوں میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ مختصر یہ کہ جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کو برت رہے ہیں، جس کے ساتھ ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے، اس کی خوبیوں سے، اس کے یوزفل ہونے سے اور اس کے پاورفل ہونے سے ہم واقف نہ ہوں تو اس کا کما حق ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اگر کسی عورت کو فلی آٹومیٹک مشین کی قیمت کا علم نہ ہو تو وہ اس کو کباڑ سمجھ کر ایسے ہی استعمال کرے گی جیسے کہ کوئی الماری استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آج کے بیان کا میرا موضوع آپ حضرات کی خدمت میں یہی ہے کہ ہم جس دین کو مان کر چلتے ہیں اس کی خوبیوں کو ہم لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، بالخصوص اس زمانے میں اور اس شہر میں۔ اس زمانے میں اور اس شہر میں آج کل اینکر لوگ ٹیلی ویژن پر ایسے ہی لوگوں کو ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہیں جن کو اسلام کی خصوصیات کا علم نہیں ہوتا۔ وہ اسلام کو ایک تقلیدی مذہب سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی نہیں دے پاتے۔ ہم اہل مدارس ہیں، یہاں مدارس سے وابستہ افراد بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کل ہم مدرسوں کے طلباء کو ڈیبیٹ کے لیے باقاعدہ تیار کر رہے ہیں، اور ہمارے سالانہ جلسوں میں
آپ لوگوں کے پاس تو فرصت نہیں ہے، صرف چندہ دینے کی فرصت ہے، برا لگے تو معاف کرنا، لیکن مدرسوں میں ہوتا کیا ہے وہ دیکھنے کی فرصت کہاں ہے کہ چلو ایک آدھ سنڈے اگر کسی مدرسے کا جلسہ ہے تو ہم جا کر دیکھیں کہ اب کے جلسے پہلے کے جلسوں کے مقابلے میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہو گئے، اور باقاعدہ صوفوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ، اینکر اور خوبیاں بیان کرنا، اٹیک کرنا، ری ایکٹ کرنا، ایکشن لینا، ری ایکشن لینا، ڈیفینس کرنا اور اٹیک کرنا، یہ سب ہم ہمارے طلباء کو الحمدللہ سکھاتے ہیں، سورت میں بھی اور اطراف و جوانب میں بھی، لیکن ہم لوگ جاتے نہیں، یہ مصیبت ہے۔ کبھی ہم خوبیوں کو برائیوں کے انداز میں پیش کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں تاکہ سامنے والا اس کے اس سوال کو کنڈم کر کے اس کے اوپر اس کے کنٹیمپٹس کے ساتھ اور اس کے انوگریشنز کے ساتھ اور اس کے جتنے بھی عناصر ہیں اس کے ساتھ اس کو ثابت کرے۔ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ ذاتی مطالعے کی بنیاد پر جو بزرگوں کی ماتحتی میں کیا جاتا ہو، اسلام کے بارے میں اسٹڈی ہونا ہمارے ہر آدمی کے پاس، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ ہائی کوالیفائڈ ہو، اس کو معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ ایک مسلم ڈاکٹر اگر اس کو اسلام کی خوبیاں معلوم نہیں ہیں، وہ صرف ایز اے فالوور مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں بورن ہوا، that's why he became Muslim, that's why he is مومن، but he doesn't know، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام یعنی کیا، اس کی خوبیاں کیا۔ اب بہت دھیان سے سنو، اب وہ مسلم ڈاکٹر دوسرے 4 ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک پیشنٹ کی سرجری کر رہا ہے، اور وہ چاروں نان مسلم ڈاکٹر سرجری کرتے کرتے کسی ٹاپک کو چھیڑ دیتے ہیں اور اگینسٹ آف اسلام اور اینٹی آف اسلام وہ کچھ کوشچنز، کچھ اٹیکس کر رہے ہیں، اور آپس میں ایسی بات کرتے ہیں کہ اس مسلم ڈاکٹر کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو جواب دینا تو درکنار، بلکہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ آج کالجوں میں اور شاپنگ مالز میں اور بڑے بڑے ایجوکیشنل سینٹروں میں ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے، جو آپ کو شاید باید کوئی بتاتا ہوگا۔ ایک بچی نے ابھی 15 دن پہلے میرے ساتھ باقاعدہ ڈیبیٹ کیا اور کہا اچھے گھرانے کی بچی، کھاتے پیتے لکھتے پڑھتے پڑھاتے اور بہترین دیندار گھرانے کی بچی، زیادہ پول نہیں کھولنا ہو ورنہ دماغ پھٹ جائے گا، اس کا باپ ایک مدرسے میں بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، لیکن اس بچی نے تعلق کی بنیاد پر میرے ساتھ ڈیبیٹ کیا اور کہا مفتی صاحب ہمارے اندر ایسا کیوں؟ میرے ساتھ پڑھنے والی نان مسلم بچیوں کے ہاتھ میں ان کے ماں باپ نے کھلا موبائل دیا ہے، ان کے ماں باپ کو ان کے اوپر بھروسہ ہے تب دیا، میرے ماں باپ میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ اپنی بچیوں پر دیکھو کتنے اچھے انداز میں اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے دشمن ماں باپ ہے کہ جو اپنی خود کی پیدا کی جانے والی اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر ان کو بھروسہ نہیں تھا تو پیدا کیوں کر رہے تھے ہم کو، شادی کیوں کر رہے تھے، اور اگر بھروسہ ہے تو ہم کو موبائل دیتے کیوں نہیں؟ میری فلاں سہیلی یہ تو موبائل لے کر آتی، میرے ماں باپ مجھ کو ان سہیلیوں کے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے ماں باپ کو تو میری اس سہیلی کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ وہ تو میرے گھر آنے دیتے ہیں۔ اس بچی کا دماغ اتنا برین کو اس کے واش کیا گیا تھا کہ خدا کی قسم وہ اپنے ماں باپ کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اور عمر کتنی معلوم ہے؟ صرف 15 سال کی عمر اس بچی کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجبور ہے نابالغ ہونے کی بنیاد پر، گورنمنٹلی نابالغ ہونے کی بنیاد پر، ورنہ شریعت میں تو بالغ ہو گئی۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتی تو شاید ماں باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ ایک بہت بڑا ایجوکیشنل کیمپس ہے
اور مسلمانوں کی ماتحتی میں چلتا ہے، میں بہت واضح نہیں کرتا، اس کیمپس کے اندر پڑھانے والے ایک مولانا کی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ جڑ گئی اور وہ بھی یہی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، کمانے سے ہم کو فرصت نہیں ہے، دوستوں سے فرصت نہیں ہے، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھنے، پاؤ بھاجی کھانے اور ہوٹل بازیوں سے فرصت نہیں ہے۔ معاف کیجئے میں سخت جملے بول رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم سمجھا نہیں پاتے کہ جس دین کے ہم فالوور ہیں وہ کتنا ویلیویبل دین ہے۔ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں سے نکل رہی ہے، وہ مجبوری کی بنیاد پر ہمارے گھروں کی چھت کے نیچے ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں دینداروں کے گھروں تک آ گئی تو دنیا داروں کے گھروں تک تو نہ جانے کہاں تک معاملہ پہنچا ہوگا۔ لیکن ہم ہیں آج یہ دوستوں کی پارٹی، کل وہ شادی، پرسوں وہ بسم اللہ، پرسوں وہ ولیمہ، چرسوں وہ عقیقہ، پرسوں ادھر گھومنے جا رہے اور چرسوں چھٹی منانے جا رہے، ترسوں یہ کیا لگا رکھا ہے؟ مسلمان کی زندگی only for self enjoy ہے کیا؟ کہ صرف سیلف انجوائے کرتا رہے؟ دن بھر کماتے اس لیے ہیں، جس اولاد کے نام سے کماتے ہیں وہ اولاد تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ صرف اس کے چرچ کے شوز لا دینے سے اولاد کے حق ادا نہیں ہوتے، پوما اور ایڈیڈاس اور ارمانی کے ٹی شرٹ لا دینے سے اولاد کے حق ادا نہیں ہو جاتے، صرف شاندار جاندار کسی اپارٹمنٹ میں فلیٹ بک کروانے سے 4 BHK کا فلیٹ دلوا دیا بچوں کو، اولاد کا حق ادا کر دیا۔ وہ اولاد کس کام کی جو مرنے کے بعد آپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کی کھڑی نہ ہو، قبرستان کے پاس سے گزرے پھر بھی اس کو توفیق نہ ہو کہ میرے باپ کی قبر پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ وہ بچے کس کام کے جو آپ کی آنکھ بند ہو جانے کا انتظار کریں؟ ابھی کل ایک رپورٹ آئی، تازہ رپورٹ، بامبے میں ریلائنس کمپنی کا ایک بہت بڑا پارٹنر مسلمان بھروچ ضلع کے دیندار گھرانے کا آدمی، بھروچ ضلع کے موسٹ دیندار گھرانے کا آدمی، اس کے بچوں نے مال کی وجہ سے لندن اس کو بلایا اور انجیکشن دے کر ختم کر دیا، انشورین کے انجیکشن میں زہر ڈال دیا اور اس کو مار ڈالا۔ اسٹیٹمنٹ لیا گیا، جب پتہ تو چل جاتا ہے، ہاں جھوٹ تو وہ ہے جو چھت پر چڑھ کر بھی کبھی نہ کبھی بولتا ہے، کہا ہمارا باپ پراپرٹی ہمارے نام پر نہیں کر رہا تھا اور ہم کو عیاشی کرنی تھی، باپ خرچے تو دیتا تھا لیکن جس قسم کی عیاشی کے لیے ہم کو ضرورت تھی ایسی عیاشی نہیں کرنے دیتا تھا، اس لیے ہم نے ہمارے باپ کو بتا دیا۔ یہ دور چل رہا ہے۔ قرآن کریم اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھو کہ اسلام کیا کہتا ہے، بیٹا تیرے اوپر تیرے ماں باپ کو فلی بھروسہ ہے، تیرے ماں باپ تجھ کو بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تیرے ماں باپ کی نظر میں تو بہت قیمتی ہے، تیرے ماں باپ کی نظر میں تو بہت ویلیویبل ہے، اسی لیے تیرے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرے لخت جگر کو کسی کے بھی ہاتھ کے حوالے کر دیا جائے۔ جیسے سونے کے شو روم میں کیمرے الگ لگائے جاتے ہیں اور پلاسٹک کے شو روم میں الگ کیمرے لگائے جاتے ہیں، میرے دکرے اور میری والی تو میرے لیے سونے سے بڑھ کر ہے، اس لیے میں تیری نگرانی زیادہ کرتا ہوں، اور ان کی اولاد ان کی نظروں میں پلاسٹک سے بھی کم ہے، اس لیے وہ ان کو آزادی دے رہے ہیں۔ اس طرح ان کو جواب دے کر کنوینس کرنا پڑے گا، دنیا کے حالات سے ان کو باخبر کرنا پڑے گا، اور ہمارے بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھ کر اسلام پر جو شکوک و شبہات آج کل اچھالے جا رہے ہیں اس پر مستقل مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا عبدالقوی حیدرآبادی صاحب اور دیگر مولانا یاسر ندیم صاحب، ان کی کتابیں ہیں، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ فرصت کہاں ہے؟ سب سے زیادہ فرصت والی قوم اس وقت روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ مسلم قوم، لیکن سب سے زیادہ بیزی ہونے کا ایکسکیوز کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ بھی مسلم قوم ہے۔ چھٹیاں منانے میں سب سے آگے ہم،
راتوں کو یہ کریم، وہ چاکلیٹ، وہ کیک، وہ فالودہ، یہ سب کھانے میں پیسہ اڑانے والی کوئی قوم ہے تو وہ ہم. لیکن اگر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اگر کہا جائے کہ سمر ویکیشن میں فلاں مسجد میں ایک کیمپ لگ رہا ہے اور وہاں بچوں کی تربیت کا انتظام، میرے بچوں کو ٹائم نہیں ہے، ٹیوشن جانے والے، وہ بچہ کس کام کا؟ جو ایم بی بی ایس بن جائے، ایم ڈی بن جائے، ایم ایس بن جائے، لیکن اس کا دماغ آپ کے باقاعدہ یہ محنت ہو رہی ہے. اور کہاں ہو رہی ہے؟ اسکولوں میں، مسلم اسکولوں میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ بچیوں کو ماں باپ سے اینٹی اور دشمن بنا دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچیاں آپ کے سامنے اس کو ڈکلیئر نہیں کرتی، وجہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. ہم اپنی اولاد کو وہ پیار نہیں دیتے. ہماری اولاد صرف پیسوں کی بھوکی نہیں ہے. سنو، فطری طور پر بچہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے، وہ ایموشنل کا بھوکا ہوتا ہے، وہ جذبات کا بھوکا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کا بوسہ لیتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے اور وقت آنے پر رو بھی پڑتے تھے. حضور کی ایک بیٹیا تھی سیدہ زینب، سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب. یہ بھی شیعوں کی بدماشیاں ہیں، شیعوں کی یہ بھی بدماشیاں ہیں کہ ہم میں کے 90% مسلمان حضور کی بیٹیوں میں سے خالی ایک ہی بیٹی کا نام جانتے ہیں، دوسری بیٹیوں کے نام ہی بلاتے ہیں. اور یہ بھی شیعوں کی شرارت ہے کہ جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں صرف فاطمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، زینب کا، رقیہ کا، ام کلثوم کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. غلط بات ہے. مانا ہم نے کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری سیدہ فاطمہ تھی، لیکن دوسری بچیاں بھی تو حضور کو بہت پیاری تھی. 2 بیٹیاں وہ تھیں جن کی شادی حضور نے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کروا دی تھی. 2 سگے بھائی، 2 سگی بہنیں. لیکن جہاں حضور نے توحید کی دعوت کو چلایا، ابو لہب نے طلاق دلوا دی. اللہ رب العزت نے طلاق ملنے کی وجہ سے حضور کی دل برداشتگی کو دیکھ کر، حضور کے غم کو دیکھ کر عثمان غنی جیسا شوہر دونوں کو یک کے بعد دیگرے عنایت فرمایا. اس میں تسلی بھی ہے کہ غلط عقائد کی بنیاد پر، اگر بریلویت کی بنیاد پر اور دوسرے غلط نظریات کی بنیاد پر ہماری بیٹیوں کو اچھے رشتے ملتے نہ ہوں یا خدا نہ خواستہ ڈیورس ہوتا ہو، گھبرانا نہیں چاہیے. آقا کی بیٹیوں کا ڈیورس صحیح نظریات اور توحید کی بنیاد پر ہی ہوا تھا، لیکن حضور نے عثمان غنی جیسا شوہر دیا تھا. مگر حضور بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کتنا کرتے تھے. حضور کی بیٹیوں میں سے ام کلثوم اور ایک روایت میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ ان دونوں کی نسبت پر تو حضرت عثمان کا لقب ذو النورین بنا. ہاں، اگر فاطمہ زہراء ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، تو رقیہ اور ام کلثوم نورین ہیں. اور ان کی نسبت پر عثمان کا مقام بڑھ گیا اور کہلایا گیا ذو النورین. بخاری کی روایت میں آیا حضرت ام کلثوم کی بیماری لمبی چلی، بہت لمبی چلی. امید نہیں تھی اچھی ہو جائیں گی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ کل چل بسیں گی. دھیان سے سنو واقعے کو، حدیث ہے حضرت عثمان نے اپنی باندیوں میں سے کسی باندی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری فرما لی، اور ادھر حضور کی بیٹی بیمار ہے. حضرت عثمان نے اپنی ضرورت پوری فرما لی جو میاں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے. صبح حضور کی بٹھیا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. دفن کرنے کی باری آئی، حضور نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ عثمان قبر میں اترے. عجیب انداز میں رخ موڑا. میں بیٹیوں کے ساتھ کی محبت بتا رہا ہوں، ہمیں تو صرف فاطمہ کے ساتھ کی محبت معلوم ہے. حضور نے عجیب انداز میں سوال کیا
یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج رات کو اپنی بیوی یا اپنی عورت یا کسی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا نہ کیا ہو؟ جو ایسا ہو وہ بتائے۔ ایک صحابی نے انگلی اٹھائی، فرمایا تم اترو اور میری بیٹی کو قبر میں اتارو۔ کہا عثمان؟ کہا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب عثمان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے پاس وحی آ گئی تھی کہ عثمان نے آج رات کو اپنی لونڈی اور باندی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی۔ حضور ایموشنل بن گئے تھے، حضور سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری بیٹی اتنی سخت بیمار جو اس کی بیوی ہو رہی ہے، پھر بھی عثمان نے اپنی ضرورت کسی سے پوری کر لی۔ حضور اپنی بیٹی کی اتنی محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرمایا، حضور کے کان تک بات پہنچ گئی، حضور نے منع فرما دیا کہ اگر تم کو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا واللہ لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ فی بیت واحد، کہ خدا کے دشمن کی بیٹی اور خدا کے رسول کی بیٹی ایک گھرانے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں میری بیٹی کے ہونے کے باوجود میرے دشمن کی بیٹی کو لانا ہے تو میری بیٹی کو گھر پہ بٹھا دو، اور اگر میری بیٹی کو نکاح میں رکھنا ہے تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ انی اخشی ان تفتن فی دینہا، حضور نے فرمایا مجھ کو اندیشہ ہے میری فاطمہ وہ دور یاد کرے گی کہ یہ جو میری سوگن بن کر آئی ہے، جو میری دوسری میرے شوہر کی بیوی بن کر آئی، اس نے تو میرے باپ کو اتنا ستایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں برتن خوب کھکھڑتے رہے اور آواز آتی رہے، جھگڑا ہوتا رہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے ناواقف رکھا گیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اس کی خوبیوں کو جانو، اس کی پرائیورٹیز کو، اس کی اسپیشلٹیز کو جانو، اس لیے کہ جب مجھے معلوم ہو کہ اس کپڑے کی خوبی یہ ہے کہ کتنی بھی سخت سردی ہو یہ کپڑا سردی کو قریب نہیں آنے دیتا، سویٹر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، جیکٹ پہننے کی، تو اب میں اس کپڑے کو سنبھال کر رکھوں گا۔ اب آپ مجھے جواب دیں گے، اس لیے کہ ماشاءاللہ 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 یہ مجمع بہت سمجھدار ہے، خدا آپ کی سمجھ کو اور پروان چڑھائے۔ اس کپڑے کو میں نارمل دھوبی کے حوالے دھونے کے لیے دے سکتا ہوں؟ بولو، نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نہایت گرم کپڑا ہے یہ، ہاں اس کو میں ڈرائی کلین کرنے دوں گا۔ پتہ چلا جتنی مہنگی چیز، جتنی ویلیویبل چیز، اس کو سنبھالنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری۔ ذرا سا گزشتہ کل میں نے کنگھی کی داڑھی پر دو چار ایسے سفید تھوڑے چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے اوپر لگ گئے۔ ایک جلسے میں جا رہا تھا، ان کو مفتی صاحب برا لگ رہا ہے، اس کو ذرا ایسے جھٹک دو، اور ایسے نارمل سفید کپڑا پہنا ہوتا تو وہ چھپا لیتا۔ پتہ چلا ہماری بیٹیاں بڑی قیمتی ہیں، ان کو جنرل دھوبیوں کے یہاں نہیں دھلوایا جا سکتا، ان کو تو قیمتی رکھا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ذرا سی کسی نے نظر اٹھائی، غیرت یہ ہمارا فطری معاملہ ہے۔ غیرت حدیث میں فرمایا گیا، مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ اگر میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن کے ساتھ کوئی پرائے مرد کو بات کرتے ہوئے میں دیکھ لوں، اس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لوں، پھر بھی میری غیرت جوش میں نہ آئے، تو حدیث میں اس کے لیے دیوس کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے کہ ایسا آدمی دیوس ہے۔ اور ہمارا حال کیا چل رہا ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر لڑکا لڑکی کو ایک اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لاجیکلی دلیل دے رہا ہوں، لاجیکلی دلیل، منطقی دلیل۔ حضرت عائشہ سے پیارا اللہ کو اور حضور کو کوئی اور تھا؟ جواب دو، نہیں۔ حضرت فاطمہ سے پیارا کوئی تھا؟ حضرت خدیجہ سے پیارا کوئی تھا؟ حضرت حفصہ سے پیارا کوئی تھا؟ حضرت زینب سے پیارا کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ مجال ہے
کہ پورے قرآن میں کہیں عائشہ کا نام آیا ہو. اللہ کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میرے پیارے کی پیاری کا نام بھی کوئی جان سکے, میرے پیارے کی پیاری کا نام قرآن میں آ جائے. وہ تو بعد میں ہسٹری نے اس کو کھولا ہے, بلکہ علماء جانتے ہیں 22ویں پارے میں حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مستقل ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے, لیکن بغیر مرجع کے ضمیر کے ساتھ قرآن نے کام چلا لیا کہ فلما قضا زید منہا. اب ہاں یعنی کون کہا, وہ روایتوں سے نکال لو, ہم نہیں بتائیں گے کہ ورنہ نحوی اعتبار سے بہت بڑا دھماکہ ہو رہا ہے کہ بغیر مرجع کے ضمیر آ گئی اس کا تذکرہ. لیکن غیرت کے مقابلے میں نحو کا قاعدہ ٹوٹتا ہو تو ٹوٹ جائے, کسی کو تاکید ہوتی ہو مظلومہ تو ہو جائے, گنجلک ہوتی ہو تو ہو جائے, لیکن حضور کی بیوی کا نام نہیں لیا جائے گا. حضرت مریم کا نام بھی اگر قرآن نے لیا ہے تو وہ تو اس لیے تاکہ حضرت عیسیٰ کی کرشمہ سازی کو, حضرت عیسیٰ کی کرامت کو ظاہر کیا جائے. تو قرآن تو عورتوں کے نام بتلانا بھی پسند نہیں کرتا, اور ہم تو عورتوں کی ذات کو ہی بتلا دیتے, بٹھا دیتے ہیں ہم تو اس کو اسٹیج پر, اور باقاعدہ بنا سوار کر دولہے کے دوست آ رہے ہیں اور فوٹو کھنچوا رہے. ہماری غیرت مر گئی ہے کیا؟ ہم ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی کیوں دیں گے کہ جو لڑکا اپنے دوستوں کو لے کر لڑکی دیکھنے آتا ہو اس کو سوال کرو کہ تجھے شادی کرنی ہے یا تیرے دوستوں کو؟ بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں دیکھنے نہیں آتا, اس کو بول دو 100 مرتبہ سوری, شادی نہیں ہوتی ہو تو نہیں ہوگی, لیکن شریعت کے خلاف نہیں کروں گا. اس لیے کہ جو لڑکا دین کی پرواہ نہ کرتا ہو وہ دنیا کی پرواہ کرے گا, اس کی کیا گارنٹی؟ یہ جملہ میرا بات میں سنتے رہنا کہ جو لڑکا شریعت کی پرواہ نہ کرتا ہو, اللہ رسول کی پرواہ نہ کرتا ہو, وہ دنیا کی پرواہ کرے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جیسے میں کہا کرتا ہوں, جو لڑکی ماں باپ کو اندھیرے میں رکھ کر, ماں باپ کو دھوکہ دے کر اندر اندر کسی پرائے مرد سے تعلق بیٹھتی ہو, وہ لڑکی کل تمہاری بیوی بن کر تم کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں چلی جائے گی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے حدیث نے فرمایا دین کو مقدم رکھو, بڑے خاندان کی ہے, بہت نام والی ہے, یہ سب نہیں دیکھا جاتا. ہمارے بیان کا خلاصہ یہ بھی نکل رہا ہے میرے بھائیوں, دین کی خوبیوں کو جانو, اسٹڈی کرو, پڑھو, مطالعہ کرو. گھروں میں تعلیم کا رواج اور روا روی والی تعلیم, سرسری تعلیم اور ایک ہی بات کو بار بار پڑھنا, اس کو ذرا آپ رکھیے سائڈ پر. دور اس کا چل رہا ہے اس لیے کہ کورونا کے زمانے میں کورونا کی دوا دی جاتی ہے, ملیریا کے زمانے میں ملیریا کی دوا دی جاتی ہے, اور ڈینگیو کے زمانے میں ڈینگیو کی دوا دی جاتی ہے. اس وقت ارتداد کا دور چل رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو نہیں معلوم, ہم روزانہ ادھر ادھر پھرتے ہیں, مسلم جنریشن مرتد ہو رہا ہے. نام سے نہیں بول رہا ہے وہ, لیکن اس کا دماغ مرتد ہو رہا ہے, اور ذہنی طور پر, فکری طور پر اس کے تھنکنگ ٹینک کو میڈیا نے اپنے اندر لے لیا ہے. گزشتہ کل کی رپورٹ ہے کہ گجرات کے ہوم منسٹر نے باقاعدہ جوناگڑھ راجکوٹ سے یہ مہم چلائی ہے. خدا ان کو ہدایت دے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ نئی نسل کو موبائل سے دور رکھا جائے. کل کے اخبار میں ہے, اگر لوگوں نے پڑھا ہو تو, کہ یہ نئی نسل میڈیا کو استعمال کر کر کے ذہنی اعتبار سے بھی برباد ہو رہی ہے, اور اگر برین اس کا برباد ہو گیا تو فزیکلی وہ کتنی بھی اسٹرانگ ہوگی کسی بھی کام کی. بچے پاگل بن رہے ہیں, پاگل کا مطلب کنفیوز ہو رہے ہیں, ان کو چین نہیں, سکون نہیں, خودکشی کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, دھڑلے بازی سے زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اور بریچ پر جا کر, ندیوں میں جا کر اپنی زندگی کو کودتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں. خدا اپنے بچوں کو پیار دو, محبت دو. اور چھوٹا بچہ رو رہا ہے, موبائل پکڑا دیا, یہ نہایت غلط بات ہے. آپ اس کو گیم کھیلنے دو, لیکن ایسی ٹیبلٹ لا کر دو کہ جس میں یوٹیوب نہ ہو,
جس میں واٹس ایپ نہ ہو. گیم کھیلنے کی اجازت ہے, آپ اس کو گیم کھیلنے دیجئے, اس کا دماغ ذرا کھلے گا, آپ خود اس کے ساتھ کبھی گیم کھیلیے. ایک دور تھا, ابھی بھی تھوڑا تھوڑا وہ دور ہے, ہم میں کے بہت سے لوگ یہ جو میرے جیسی عمر کے ہیں اور اس سے اوپر والے کو جانتے, ایک زمانے میں اخباروں میں ایسے اکھاڑے آتے تھے, ہاں اس کو بھرے, اس سے دماغ تیز ہوتا تھا. وہ آپشن تو ہے آپ کے پاس, لیکن ہم اپنی اولاد کو کیوں برباد کریں گے؟ میں نے آیت پڑھی تھی, کچھ اور گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام فائنانس پر کیا کہنا چاہتا ہے, میں تو ادھر جانا چاہ رہا تھا, اکونومی پر کیا کہنا چاہ رہا ہے, لیکن بات دوسری طرف چلی گئی. مگر یہ باتیں بھی اپنی اہمیت اور افادیت پہ کچھ کم نہیں ہیں. جو کچھ سخت سخت کہا ہو محض محبت کی بنیاد پر کہا ہے. میرا آپ کا دینی اور ایمانی رشتہ ہے, اس دینی اور ایمانی رشتے کے ناطے دل ٹوٹتا ہے میرے بھائیوں, قسم خدا کی دل ٹوٹتا ہے کہ کروڑوں روپئے ہم دن بھر میں کماتے ہیں, کبھی ادھر گئے کبھی ادھر آئے, نہ دن دیکھا نہ صبح دیکھی نہ رات دیکھی, ماشاءاللہ پورا تاجر اور ایجوکیٹڈ طبقہ بیٹھا ہے, دوپہر کا کھانا بھی برباد کر رہے. کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ اولاد ہاتھ سے نکل جائے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. خوب دھیان دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں, تندرستی میں, کمائی میں, ایمان میں, اولاد میں, مکانوں میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. انہی دعائیں جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.